رنگ کی عورت اللہ کے نبی کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی. کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کو وہ نظر نہیں آئی. کیا شان تھی اس بڑھیا کی. امام الانبیاء پوچھتے ہیں وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. ایک عام عورت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کو نہیں بتائی. فوت ہو گئی، جنازہ پڑھا، دفنا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کس چیز نے اس عورت کی شان کو بلند کیا؟ اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے کا مقام کیسے بلند ہوا؟ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. امام الانبیاء اس قبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ اس کی قبر پہ ادا کیا. اللہ کے نبی کو اس سے اتنا پیار کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ رب کے گھر کی خادمہ تھی، رب کے گھر کو صاف کرنے والی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا ان مسجدوں، ان قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے میری نماز کی وجہ سے، کسی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، یا نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اللہ اس قبر کو منور کر دیتا ہے. طبرانی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف آنے والے نمازیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے. جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر مسجد کی طرف آیا، یہ اللہ کا مہمان ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو 5 مرتبہ اللہ کا مہمان بنے. اللہ کے لیے اعلی مثال، ملکوں کے اندر شاہی مہمان بنتے ہیں لوگ یا نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا خادم حرمین شریفین کی مہمان نوازی میں پوری دنیا سے لوگ آپ کا حج کرتے ہیں. تو ہم جو مملکہ میں رہ رہے، ہم جب ان کے ہوٹل دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ شاہی مہمان ہیں، یہ بادشاہ کی کفالت پر آئے ہیں، یہ ان کا میزبان بادشاہ بنا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. سب میں ان کی عزت بڑھتی ہے نا، بڑا بھی عزت والا آدمی ہے، وی آئی پی حج کرے گا، وی آئی پی ہوٹل میں رہے گا، کیا مزے ہیں اس کے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. اور کتنے بد نصیب ہیں ہم. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں وضو کرے، اچھا وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، اور میزبان پر یہ حق ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور ہمیں یہ موقع دن میں 5 مرتبہ ملے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں. اب جب مہمان گھر میں اگر کچھ مانگتا ہے، جب مہمان گھر میں آ کر گھر والوں سے کہے جی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے آگے سے. وہ کہے جی میں نے 7 اپ نہیں پینی، مجھے سپرائٹ پلا دو. جو مہمان مانگتا ہے، میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان راضی ہو کر جائے. امام الانبیاء کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کہا اپنی بیویوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ یہ شخص میرا مہمان ہے. بیویوں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں. آپ نے کہا کون ہے جو محمد علیہ السلام کے مہمان کو کھانا کھلایا؟ ایک صحابی نے کہا میں کھلاؤں گا. اللہ کے نبی لے کر اپنے گھر چلے گئے. اپنی زوجہ نے کہا کھانے کی کچھ ہے؟ کہا صرف اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے، مجھے اور تجھے نہیں ملے گا. کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، وہ رو رو کر سو جائیں گے، ان کی بھوک برداشت کر لو، اور کھانا مہمان کے سامنے لگا دو. چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو گل کر دینا. ہم خالی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے، خالی منہ چلاتے رہیں گے. مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں. ہم بھوکے رہیں گے، محمد مہمان کا پیٹ بھر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے مہمان کی یہ عزت کی. صبح کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ فلان اور فلانہ کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اپنے عرش پہ مسکرا دیا، او کما قال علیہ السلام. جب انسان کے پاس مہمان آتا ہے وہ اچھی سے اچھی میزبانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال ہے، غور کرنا. جو رب کا مہمان بن جائے، جس کا میزبان اللہ بن جائے، اس کی عظمت اور شان کا کیا کہنا. کتنے بد نصیب ہیں. ایک کرکٹ میچ کے لیے ہم رب کی مہمانی کو چھوڑ دیں، فلم اور ڈرامے کے لیے رب کی مہمانی میزبانی کو چھوڑ دیں. تھوڑا سا سر درد ہو تو اللہ کی میزبانی کو چھوڑ دیں.
اور مسجدوں سے دور ہو جائیں، ان مسجدوں کی عزت نہ کریں۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ اللہ کے گھروں میں آ کر بھی اللہ کی ناراضگی والے کام نہ چھوڑے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کے موبائل کے اندر گانے، ساز، موسیقی بھری ہوئی، لیٹسٹ انڈین پاکستانی فلموں کے ڈائلاگ بھرے ہوئے، ہٹ سپر ہٹ گانے بھرے ہوئے، اور مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اور اللہ کو ان آوازوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ ساز اور گانے سننے والے کانوں میں اللہ قیامت کے دن سیسا پنگلا کر ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ادھر امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر اس کی جیب کے اندر گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے موبائل میں ساز بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کے گھر کی توہین کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، اس کی عزت نہیں کر رہا، یہ چند منٹ کے لیے بھی اپنے موبائل کو بند نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی اس کے دل میں اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میں شہنشاہ اعظم کی گھر میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں دروازے سے پہلے ہی اپنے موبائل کو بند کروں، مخلوق سے رشتے توڑ کر خالق سے رشتہ جوڑ لوں۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہے، اس میں آنے والا اللہ مہمان ہے، اور میزبان پر یہ حق ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں آتا ہے، اس کی صبح کے وقت آمد پر اللہ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار کرتا ہے۔ جو صبح شام فجر کی نماز، عشاء کی نماز، منافقوں پر یہی دو نمازیں بھاری ہے نا۔ ظہر کی نماز تو ڈیوٹی میں ہوتے ہوئے اکثر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس بہانے تھوڑا سا ریسٹ بھی مل جاتا ہے۔ عصر کی نماز بھی ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے پڑھ ہی لیتے ہیں، مغرب کی نماز عادت ہے پڑھنے کی، فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافق پر بھاری ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو صبح و شام اللہ کی مسجدوں میں آتا ہے، صبح کے وقت آمد کی وجہ سے اللہ جنت میں صبح کے وقت اس کے لیے میزبانی تیار فرماتے ہیں، اور شام کے وقت جب یہ مسجد میں آتا ہے اللہ شام کے وقت اس کے لیے مسجد میں آنے کی وجہ سے جنت میں میزبانی فرماتے ہیں۔ اب آئیے سوچئے، مسجد کی شان و فضیلت تو ہم نے سن لی، اس کا مقام و مرتبہ تو سن لیا، اس میں آنے والوں کا مقام بھی سن لیا۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، جو مسجدوں کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، ویران کرنے کے در پہ ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرانی کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک تو ہے مسجد کو گرانا، مسجد کو توڑنا، ایک ہے صرف مسجد میں نہ آ کر اس کی بے آبادی کا سبب بننا۔ اگر ہم نماز فجر پہ نہیں آئیں گے تو مسجد بے آباد رہے گی نا، ہم ظہر پہ نہیں آئیں گے مسجد بے آباد رہے گی۔ گرانا، توڑنا، گندگی پھینکنا، اس کے اندر آ کے شور کرنا، بری حرکتیں کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ جو شخص صرف مسجد میں نہ آ کر اس کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، سب سے چھوٹا کام ہے نا مسجد کی توہین میں، سب سے چھوٹا عمل کہ بندہ اٹھ کر مسجد میں نہ آئے اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے مسجد ویران رہے، اس ظالم کے لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح مسلم ہے، سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا جوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کرے اور پھر اپنے مصلے پر کسی اور کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، اور میں ان نوجوانوں کے ساتھ محلوں میں گلیوں میں نکل جاؤں جو لوگ مسجدوں میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے، جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز ادا نہیں کرتے۔ بے نماز کی بات نہیں ہو رہی، گھر میں پڑھ رہا ہے، بیٹھک میں پڑھ رہا ہے، مجلس میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں نہیں پڑھتا۔ امام الانبیاء فرماتے میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں پہ لکڑیاں ڈال کر آگ لگا کر جلا ڈالوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا نہ ہوتا کہ نہ عورتوں پر مسجد میں آنا فرض ہے نہ بچوں پر مسجد میں آنا فرض ہے، اگر ان دو کا مجھے ڈر نہ ہوتا میں یہ عمل کر گزرتا، ان دو کی وجہ سے یہ رکے۔ صحیح مسلم میں ہے